قوم بے کا شکار ہے، جوانی کو برباد کر رہی ہے۔ سن لو، جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے، جوان کسی قوم کی گویا کہ تقدیر ہوتا ہے، جوان کسی قوم میں انقلابی ہوتا ہے، جوان وہ ہوتا ہے جو قوم کی زلف پریشاں کو ناخن تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے۔ میری قوم کے جوانوں، شراب و شباب، نشے اور موبائل میں اپنی زندگی اور اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں، اپنی اسرار کی زندگی دیکھو، تم ہی تھے جنہوں نے جوانی میں ان جلوس کے ساحل پر کشتیاں چلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلم جوانوں کا کردار کیا ہوتا۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت، انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی سرورت، شہریار ارم، تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کی دولہا، نوشے بزم جنت، دانائے سبل، مولائے کل ختم الرسل، خسرو خوباں، سیاحی لامکاں، وجہ کل فقاں، در اللہ المکنون، سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء، جان و دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت، مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات، فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، وعلا آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، بندہ ملنے کو قریب حضرت قادر گیا، لمعے باطن میں گمنے جلوے ظاہر گیا، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، واسطہ پیارے کا ایسا ہو کہ جو سنی مرے، یوں نہ فرمائے تیرے شاہی کہ وہ فاجر گیا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، عرش پر دھومے مچے وہ مومن صالح ملا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، فرش سے ماتم اٹھے وہ طیب و طاہر گیا، اور ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، ٹھوکریں کھاتے پھرو گے ان کے در پہ پڑ رہو، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا، قافلہ تو اے رضا اول گیا آخر گیا۔ آج کی یہ خوبصورت محفل استاذ الاساتذہ زینت الاتقیاء حضرت علامہ مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ علیہ کے عرس سراپا قدس کے موقع پر انعقاد پذیر ہے۔ مجھ سے پیشتر بہت سارے علماء اور خطبہ سے آپ نے حضرت کے حوالے سے گفتگو کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کی حاضری کو قبولیت کا شرف عطا فرمائے۔ آمین۔ دنیا کے اندر ہزاروں لوگ روزانہ پیدا ہوتے ہیں اور ہزاروں لوگ دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زندگی اور موت کو پیدا کر کے انسان کا امتحان لیا ہے کہ کون تھوڑی سی زندگی کو پا کر اچھا عمل کرتا ہے۔ موت اور زندگی یہ آزمائش ہے، موت اور زندگی یہ امتحان ہے۔ انسان دنیا کے اندر کھیل کود کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا کے اندر لہو و لعب کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا کے اندر زمین کو گناہوں سے گندا اور ناپاک کرنے کے لیے نہیں آیا، انسان دنیا کے اندر صرف کھانے سونے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے نہیں آیا، بلکہ انسان کو دنیا کے اندر
درد دل کے لیے بھیجا گیا، انسان کو دنیا کے اندر اللہ کی عبادت کے لیے بھیجا گیا، انسان کو دنیا کے اندر کچھ کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اچھی طرح یاد رکھیں، جو صرف اپنے لیے جیتے ہیں وہ زندہ رہ کر بھی مردہ ہوتے ہیں، اور جو اللہ کے لیے جیا کرتے ہیں وہ قبر میں جانے کے بعد بھی ان کا ذکر زندہ رہتا ہے، ان کا نام زندہ رہتا ہے۔ بل اللہ اکبر، اندازہ فرمائیں اگر اس پورے علاقے میں کسی کی شادی پر بھی کسی کو بلایا جاتا تو اتنی بڑی تعداد میں لوگ جمع نہ ہوتے، لیکن ایک قبر میں سونے والے مرد قلندر کے نام پر آپ کو بلایا گیا ہے اور اتنی بڑی تعداد میں آپ تشریف لائے ہیں۔ یہ کس چیز کی وجہ سے ہے؟ مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے لیے زندگی نہیں گزارتے تھے بلکہ اپنے اللہ کے لیے زندگی گزارتے تھے، اسی لیے مثال کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دلوں کے اندر، ہمارے دلوں میں ان کی محبت کو پیدا فرما دیا ہے، ان کے پیار کو پیدا فرما دیا ہے، ان کی الفت کو پیدا فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر، یہ ہمارے لیے کتنی بڑی عبرت کی بات ہے، ہمارے لیے کتنی بڑی جو ہے اللہ اکبر جب وہ سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ جو لوگ بڑے بڑے مالدار ہیں، کروڑ پتی ہیں، ارب پتی ہیں، مرنے کے بعد ان کی قبروں کا نشان بھی مٹ جاتا ہے، لیکن جو اللہ کے دین کے لیے جیتے ہیں وہ مرنے کے بعد بھی، یعنی مرنے سے مراد موت کا مزہ چکھنے کے بعد بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ رہا کرتے ہیں، جس کی بہترین مثال زینت العطیہ رحمت اللہ علیہ کا مزار اقدس ہے۔ اللہ اکبر، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت زینت العطیہ رحمت اللہ تعالی علیہ کو میں نے بہت زیادہ تو نہیں دیکھا، لیکن اس وقت چونکہ آپ کی جن دنوں مالیگاؤں کے اندر جن دنوں آپ کا قیام تھا اس وقت میری عمر بہت چھوٹی سی تھی اور میں جس ادارے میں وہ پڑھاتے تھے وہیں پر پڑھتا تھا۔ اللہ اکبر، لیکن کچھ یادیں، کچھ باتیں میرے ذہن میں ہے۔ پھر وہ مالیگاؤں سے گئے اور پھر چوچے مقدسہ میں آپ نے پڑھایا، پھر واپس لوٹ کر آئے تو پھر لڑکیوں کے ادارے میں آپ کا قیام رہا اور پھر ایک دوسرے ادارے میں قیام رہا۔ پھر اس کے بعد جو ہے وہاں پر جو ہے وہ میرا اس وقت تعلیمی سفر ان اداروں سے نہ تھا، لیکن آنا جانا حضرت کے پاس لگا رہتا تھا۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے انسان جس علاقے کا ہوتا ہے، انسان جس گاؤں کا ہوتا ہے، انسان جس محلے کا ہوتا ہے، لوگ اس کی قدر نہیں کرتے، بلکہ بہت میرے عظیم استاد میرے قائد نے مجھے ایک بات کہی تھی، آپ نے فرمایا تھا دو چیزیں انسان کو ہمیشہ جو ہے وہ موت کے بعد نصیب ہوتی ہے، دو چیزیں انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے، ایک قبر انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے اور ایک قدر انسان کو موت کے بعد نصیب ہوتی ہے۔ قبر اور قدر یہ دونوں چیزیں انسان کو بعد موت نصیب ہوتی ہے، اور میری قوم اہل سنت و جماعت کا تو حال ہی جدا ہے، جب تک زندہ رہیں گے ستاتے رہیں گے اور جب مر جائیں گے تو قبروں پر گنبد بھی بنائیں گے، عرس بھی کریں گے۔ اللہ اکبر، جیتے جی لباس نہ دینے والی قوم موت کے بعد چادروں کا انبار لگاتی ہے۔ بہرحال یہ بڑا المیہ ہے میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیوانوں، وہ امام جو تنخواہ بڑھانے کے لیے بول بول کر زبان سکھا دے، اللہ اکبر، اسے ترسا دیتے ہیں، لیکن اسی کی موت کے بعد اس پر ہزاروں روپے اس کے خرچ کیے جاتے ہیں۔ اللہ اللہ، شاید ہو سکتا ہے اس میں بھی کہیں نہ کہیں انسان کا خرچ کرنے کے معاملے بھی اپنے مفاد کا معاملہ ہو، لیکن اس پر میں کسی کی نیت میں شک نہیں کر سکتا، کچھ لوگ اخلاص سے بھی کرتے ہوں گے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور مفتی زین الدین صاحب قبلہ رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے عظیم فقیہ تھے، آپ نے سنا مولانا حضرت علامہ مفتی شاہ نواز صاحب سے، بڑے عظیم مفتی بھی تھے، بڑے عظیم مدرس بھی تھے۔ ان کی سب سے بڑی بات یہ تھی وہ انتہائی خلیق تھے، انتہائی بااخلاق تھے۔ ایک چھوٹا سا بچہ بھی اگر ان کے پاس چلا جاتا آپ اس کو نظر انداز نہ فرماتے، اور یہ اخلاق نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا عکس جمیل ان کی زندگی کے اندر تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میزان پر سب سے بھاری بھرکم جو چیز ہوگی وہ انسان کے اخلاق ہوں گے۔ اچھی طرح یاد
داخلہ، نفلی نمازیں، نفلی روزے، کثرت سے تلاوت قرآن. حضرت سیدی نصیر الدین چراغ دہلوی فرماتے ہیں کثرت سے قرآن کی تلاوت، کثرت سے نفلی روزے، کثرت سے نفلی نمازیں، یہ تو بوڑھی عورتیں بھی کر لیا کرتی ہے. سیانے مردوں کا کام یہ ہے کہ وہ حسن اخلاق سے لوگوں کے ساتھ پیش آئے. اور اللہ اکبر، مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی زندگی میں انتہائی یہ چیز آپ کو نظر آئے گی. وہ سادگی کا پیکر تھے، وہ عشق مصطفیٰ کا پیکر تھے. اللہ اکبر، قوم کی ضرورتوں کو محسوس کر کے وہ اس طرف جو وہ پیش رفت فرماتے تھے. غالباً جس وقت اہل سنت و جماعت میں لڑکیوں کے ادارے کا تصور انتہائی کم تھا، مفتی زین الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے مالیگاؤں میں حنفیہ سنیہ میں تعلیم اور تدریس کے درمیان اللہ اکبر بچیوں کے ادارے کی ضرورت کو محسوس کیا. اللہ اکبر، آپ اندازہ فرمائیں یہاں پر علماء موجود ہے، صبح سے دوپہر تک ایک عالم اگر بچوں کو پڑھاتا رہے اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ پھر ایک مرتبہ اس کو پڑھانے کی گزارش کی جائے تو جلدی سے وہ تیار نہیں ہوتا، بلکہ ایک ذمہ دار انسان ایک تقریر کے بعد دوسری تقریر کرنے کے حوالے سے وہ سوچتا ہے کہ میں ذہنی طور پہ تھک گیا ہوں، اب اگر میں دوسری تقریر کروں گا کہیں ایسا تو نہ ہوگا کہ میرا ذہن اور میری زبان دونوں ایک دوسرے کا ساتھ نہ دے، کہنے جاؤں کچھ اور بول دوں کچھ. اس لیے کہ کبھی کبھی تھکن ایسا ہو سکتا ہے کہ جب انسان تھک جاتا ہے ذہنی طور پر تو زبان اور ذہن دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ساتھ نہیں چل پاتے، مضامین ذہن سے اوجھل ہونے لگتے ہیں. اللہ اکبر، لیکن بہرحال ایک گھنٹے کی تقریر کرنا اور کام ہے. بلکہ یہ بات بھی میں آپ سے عرض کروں، کسی کی توہین اور تنقیص مقصود نہیں ہے، سب سے آسان کام اگر کوئی ہے تو تقریر ہے. تقریر سے کچھ مشکل اگر کوئی کام ہے اللہ اکبر وہ تدریس ہے، اور تدریس سے بھی کوئی مشکل کام ہے وہ تصنیف ہے. تینوں کی اپنی اہمیت ہے، تینوں کو بھی کسی کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر 6 گھنٹے تک مدرسے میں ایک جگہ بیٹھ کر انسان پڑھائے اور پڑھانے کے بعد پھر اس کو دوبارہ پڑھانے کے لیے کہا جائے تیار نہیں ہوتا. لیکن حضور زینت الاتقیاء کو کسی نے کہا نہیں تھا کہ بچیوں کی تعلیم کی ضرورت ہے. حضور زینت الاتقیاء رحمت اللہ علیہ نے حنفیہ میں قیام کے دوران ایک مکان کے اندر اظہار العلوم کی بنیاد رکھی، بچیوں کے ادارے کی بنیاد رکھی، اور آپ خود پڑھایا کرتے تھے. اور آپ کو پتا ہونا چاہیے آپ نے اپنے دور میں جن بچیوں کو تعلیم دی ہے آخری محنتوں کے باوجود ان جیسی عالمہ کوئی تیار نہیں کر سکا. اور اللہ اکبر، مہاراشٹر کے دیگر علاقوں کے اندر جتنے ادارے بعد میں بچیوں کے کھلے ہیں ان میں جہاں جہاں معلمہ کی ضرورت پڑی ہے اکثر اداروں میں شروعات میں حضور زینت الاتقیاء کی شاگردہ کو جو ہے وہ بھیجا گیا اور پھر اس کے بعد چراغ سے چراغ جلتے گئے. آج کے اس دور میں جبکہ ارتداد کا فتنہ عام ہے، بچیاں ارتداد کی طرف جا رہی ہیں، اس کو ایک طرف رکھو اور اس کے بعد حضور زینت الاتقیاء کے اس قدم کو تقریباً اللہ اکبر 40 سال پہلے 35 سال پہلے کے قدم کو ایک طرف رکھو تو آپ کیا محسوس کر سکتے ہیں؟ کیا یہ نہیں کہہ سکتے کہ بچیوں کی تعلیم نہ ہونے پر ارتداد کا فتنہ آج اٹھا ہے؟ زینت الاتقیاء نے اس کو 35-40 سال پہلے محسوس فرما دیا تھا اور اس کا مداوع کرنے کی کوشش کی تھی. اللہ اکبر، یہ ان کی کیفیت تھی. لیکن زندگی اتنی سادہ تھی جہاں عظمت مصطفیٰ میں وہ بچوں کو تعلیم دے رہے تھے. گاہے بگاہے استفادہ کے لیے میں بھی پہنچ جایا کرتا تھا. ایک وقت میں پہنچا تو میں نے کیا دیکھا، دوپہر کے کھانے کا وقت ہو رہا ہے اور وہ کھانے میں جو ہے کیلا اور روٹی تناول فرما رہے ہیں. مجھے حیرت ہوئی، یہ دوپہر میں چلچلاتی دھوپ میں حضرت کھانا کھانے کی بجائے کیلا روٹی کھا رہے ہیں. تو میں بے چین ہوا، میں نے کہا اگر حضور آپ اجازت دیں تو میں کوئی جو وہ انتظام کر دوں. کہا کہ نہیں، میں اپنی خواہش سے یہ کھا رہا ہوں. اتنی سادہ غذا پر انہوں نے اکتفا فرمایا. اکثر کام اپنے ہاتھوں سے کرتے، انہی عظمت مصطفیٰ میں قیام کے درمیان
ایک مرتبہ کسی میت کے حوالے سے میں پہنچا جنازہ پڑھانے کے لیے، تو میں نے دیکھا، میں نے سوچا کہ تازہ وضو کر لوں، استنجا کے لیے گیا تو میں نے دیکھا حضرت کے ہاتھ میں جھاڑو ہے اور وہ بیت الخلا میں جانے سے پہلے جو جالے لگے وہ اپنے ہاتھ سے صاف کر رہے ہیں۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، میں نے پڑھ کے کہا کہ لائیے میں کر دیتا ہوں، اور کہا کہ نہیں میں کرتا ہوں۔ آپ اندازہ فرمائیں ایک ایسی شخصیت آپ کے علاقے میں ہو سکتا ہے ان کی زندگی کا زیادہ تر وقت باہر گزرا ہو تو یہاں کے لوگوں نے کم محسوس کیا ہے، لیکن مجھے نہیں لگتا کہ لوگوں نے کم محسوس کیا ہو، اس لیے کہ مشق اور عشق اسے کتنا ہی چھپانے کی کوشش کی جائے، مشامے جائیں اس سے معطر ہو ہی جاتے ہیں۔ اور مفتی زین الدین رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ اکبر، وہ عشق رسول کا مشق بھی تھے اور مجسم خود عشق رسول کا پیکر بھی تھے، اس لیے ان کی شخصیت کو بہت زیادہ لوگ چھپا ہوا نہیں دیکھ سکتے۔ اللہ رب العزت اس مرد قلندر کے مزار پرانور پر رحمت و نور کی برسات فرمائے۔ ایک بات اور عرض کر کے میں اپنے عنوان کی طرف چلنا چاہتا ہوں۔ ایک مرتبہ مالیگاؤں کے اندر کچھ ہنگامی حالات ہوئے، ہنگامی حالات ہونے کے بعد ایک میٹنگ منعقد کی گئی اور میٹنگ منعقد کرنے کے بعد لوگوں نے الگ الگ انداز سے تقریر کی، میں بھی اس میں موجود تھا، حالانکہ اس وقت میں کوئی مقرر کی حیثیت سے اس میں مدعو نہ تھا، بڑے بڑے علماء اور شہر کے ذمہ دار لوگ تھے اور اس میں تنظیم کے نمائندے کی حیثیت سے میں بھی شریک تھا، لیکن مجھے کچھ بولنا بھی نہیں تھا، بڑوں کو بولنا تھا، میری عمر اس وقت کی چھوٹی تھی۔ اللہ اکبر، گفتگو ہوتی رہی، ہنگامی حالات ہیں، فساد کے حالات ہیں، یہ نقصان ہو گیا، وہ دکانیں جل گئی، ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا۔ ایک صاحب نے اٹھ کر کے کہا ان حالات میں ہمیں اپنے مسلک کو اور اپنے سلسلے کو بالائے طاق رکھ دینا چاہیے اور اللہ اکبر ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے۔ یہ بول کر کے وہ صاحب بیٹھے، اللہ اللہ، حضور مفتی زین الدین کی صدارت میں وہ محفل تھی، آخری میں صدر کو بولنا تھا، لیکن جیسے ہی وہ بیٹھے، بیٹھنے کے بعد مفتی صاحب بغیر کسی اعلان کے کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کے بعد فرمایا اتنی تو ان کی بات سے میں متفق ہوں کہ ایک دوسرے کی مدد کرنا چاہیے، امداد ضرور ہونا چاہیے، لیکن فرمایا جو انہوں نے کا اشارہ کر کے جو انہوں نے کہا کہ سلسلے اور مسلک کو بالائے طاق رکھ دیا جائے، فرمایا وہ کسی اور کا سلسلہ ہوگا اور کسی اور کا مسلک ہوگا جو طاقت پہ رکھا جاتا ہے، میرا سلسلہ اور میرا مسلک تو ہے میرے سر پر ہے، میری آنکھوں پر ہے، میرے دل پر ہے، اللہ اکبر، اس لیے کہ ہمارا مسلک طاقتوں پہ رکھنے والا نہیں ہے، وہ دل کی طاقت سجانے والا ہے، ہمارے سلاسل طاقتوں میں رکھنے والے نہیں ہیں بلکہ دل کی طاقت سجانے والے ہیں۔ مدد کے ہم قائل ہیں لیکن مسلک کو بالائے طاق رکھنے کے قائل نہیں ہیں، اور اس کے بعد اسی پر وہ محفل مکمل ہو گئی۔ اس وقت لوگوں نے اتنی نرم طبیعت کے شخص کو اتنا سخت دیکھ کر کے قرآن مقدس کی اس آیت مبارکہ کے تیور کو ملاحظہ فرمایا، اشداء والکفار، اللہ اکبر، رحماء بینہم، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم دل ہیں، لیکن جب گستاخ کی بات آتی ہے، کفر اور کافر کی بات آتی ہے تو پھر وہاں پر نرمی نہیں بلکہ وہاں سختی سے کام لیا جاتا ہے۔ دشمن احمد میں شدت کیجئے، ملحدوں کی کیا مربت کیجئے، غیر میں جل جائے بے دینوں کے دل، یا رسول اللہ کی کثرت کیجئے، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم حبیب، اس برے مذہب پہ لعنت کیجئے چرچا انہی کا صبح شام، جانے کافر پر قیامت کیجئے۔ اللہ اکبر، یہ حضور زینت الاتقیاء رحمت اللہ علیہ کا انداز تھا، لیکن ہم لوگ اتنے بڑے لوگوں کے عرس میں آتے ہیں، ان کی باتیں سنتے ہیں، ان کی سیرت سنتے ہیں، ان کی زندگی سنتے ہیں، مگر ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ عرس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم بھیڑ کریں، عرس کا مطلب یہ نہیں ہے ہم چادر گھاگھر کریں، عرس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم چادریں چڑھائیں، عرس کا مطلب صرف یہ نہیں ہے کہ ہم پھول ڈالیں، یہ ساری چیزیں اپنی جگہ ہے، اس کا انکار نہیں ہے، لیکن عرس کا اصل مقصد یہ ہے کہ اصالِ ثواب کیا جائے اور جس بزرگ کے مزار پر آپ جا رہے ہیں ان کی سیرت کو سن کر اپنی زندگی کو اس کے سانچے میں ڈھالنے کی کوشش کی جائے۔ اللہ اکبر، ایک چھوٹا سا وجود، ایک دبلا پتلا وجود جب اتنا بڑا انقلابی کام کر سکتا ہے تو ہم کام کیوں نہیں کر سکتے، ہم لوگوں کے کام کیوں نہیں آ سکتے؟ بلکہ آج میری قوم کے جوانوں کا مزاج ہے
اللہ نے جوانی دی ہے تو گانوں کی دہلیز پر اس کو تج دو. اللہ نے جوانی دی ہے تو فلمیں دیکھ کر اسے ضائع کر دو. اللہ نے جوانی دی ہے تو کڑوں پر بیٹھ کر اسے ضائع کر دو. اللہ نے جوانی دی ہے جرائم کے اندر اسے ضائع کر دو. اللہ نے جوانی دی ہے موبائل فیس بک یوٹیوب پر اسے برباد کر دو. آج بتاؤ ہزاروں جوانوں کی جوانی ضائع ہو رہی ہے اور میری قوم کے جوانوں جس قوم کے اندر زینت العطیہ جیسے لوگ اواخر کے اندر موجود ہیں اس کے باوجود بھی میری قوم بے کا شکار ہے, جوانی کو برباد کر رہی ہے. سن لو جوان کسی قوم کا سرمایہ ہوتا ہے, جوان کسی قوم کی تقویہ کی تقدیر ہوتا ہے, جوان کسی قوم میں انقلابی ہوتا ہے, جوان وہ ہوتا ہے جو قوم کی زلف پریشاں کو ناخوش تدبیر سے سنوارنے کا ہنر رکھتا ہے. میری قوم کے جوانوں شراب و شباب نشے اور موبائل میں اپنی زندگی اپنی جوانی کو برباد کرنے والوں اپنی اسرار کی زندگی دیکھو. تم ہی تھے جنہوں نے جوانی میں ان جلوس کے ساحل پر کشتیاں چلا کر کے لوگوں کو بتایا تھا کہ مسلم جوانوں کا کردار کیا ہوتا ہے. جب تاریخ الزیات سے کہا گیا کہ تم کشتیاں چلا رہے ہو اجنبیوں کے ساحل پر, تو آپ نے فرمایا تھا کشتیاں اس لیے جلا رہے ہیں تاکہ دشمن کو اور دوستوں کو ہمارے عزم کا پتہ چل جائے, دوستوں کو یوں پتہ چل جائے کہ اب واپس لوٹ کر نہیں جانا, یا تو یہاں ہماری قبریں بنے گی یا تو یہاں اسلام کا پرچم لہرایا جائے گا. یہ جذبات تھے مسلم جوانوں کے. آج وہ جذبات کہاں گئے جو اسلام کا پرچم لہرانے کے لیے اپنی قبریں تک بنانے کے لیے تیار تھے. اور آج قوم مسلم کے جوانوں کا حال یہ ہے وہ 10 منٹ خود اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے نماز کے لیے وقت نہیں نکال سکتے. اللہ اکبر. جس قوم کے جوان 10 منٹ کا وقت اللہ کے لیے نکال نہ سکے وہ قوم کے جوان زمانے میں انقلاب کیا پیدا کر سکتے ہیں, زمانے میں تبدیلی کیا پیدا کر سکتے ہیں. سن لو یہ جوانی ایک مہمان کی طرح ہے, جوانی کی قدر مہمان کی طرح کرو. جیسے کوئی باوقار عزت دار شریف مہمان بہت وقت کے لیے کہیں نہیں آتا, وہ آتا ہے چلے جانے کے لیے آتا ہے. جوانی بھی ایک باوقار عزت دار قیمتی مہمان کی طرح ہے. جوانی کس کی رہی ہے جو ہماری رہے گی. یہ 16-15 سال کی عمر میں آتی ہے اور 40 سال کی عمر سے جانا شروع ہو جاتی ہے. یاد رکھنا جوانی کے نشے میں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں, جوانی کے نشے میں رات کی تاریکیوں میں جرائم کرنے والوں, جوانی کے نشے میں اللہ کو ناراض کرنے والوں, خدا کے غضب کو دعوت دینے والوں بہت جلد یہ جوانی جائے گی. اور اس کے بعد جب بڑھاپا آئے گا جو جوانی میں گناہ کرتے ہیں, جو جوانی میں جرائم کرتے ہیں, جو جوانی میں اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں ان کو بڑا دردناک بڑھاپا آتا ہے. اتنا بدترین بڑھاپا وہ دیکھتے ہیں کہ جب وہ موت مانگتے ہیں تو اللہ ان کو موت بھی نہیں دیتا. اتنی دردناک. اللہ اکبر. سید الطائفہ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڈھے کو بازار میں بھیک مانگتے دیکھا. اللہ اللہ بغداد معلیٰ کے بازار میں وہ بھیک مانگ رہا تھا مگر کوئی اس کو بھیک دینے کے لیے تیار نہ تھا. تو لوگوں نے کہا حضرت کیسا عجیب دور آ گیا کہ اس بڈھے کو کوئی بھیک نہیں دیتا. فرمایا واللہ اس نے اپنی جوانی کو پاپ میں گزارا تھا, خدا نے اس کو ذلت آمیز بڑھاپا اس میں مسلط کر دیا. آج اس کو کوئی بھیک دینے کے لیے تیار نہیں ہے. میری قوم کے جوانوں سن لو, جس دن یہ خوبصورت جوانی کی راتیں گزر جائے گی اس دن یہ جسم اتنا کمزور ہوگا, کبھی گھٹنوں کا درد, کبھی کمر کا درد, کبھی وجود کا درد. آج نرم گدوں پر لیٹ کر زنا کے مناظر دیکھتے ہو, آج نرم گدوں پہ لیٹ کر زنا کی فلمیں دیکھتے ہو. کل نہ نرم گدے ہوں گے نہ سکون کی نیند ہوگی, بلکہ اس وقت تارے گنو گے اور رات تارے گنتے گنتے گزر جائے گی. نیند طلب کرو گے, جا کر پوچھو
دو دو تین تین نیند کی گولیاں کھانے کے بعد بھی لوگوں کو نیند نہیں آتی. جوانی میں جرائم کرنے والوں کو بڑھاپا بہت پرسکون نہیں ملتا، بلکہ ننھے سے بچے بھی ان کا رسپیکٹ نہیں کرتے، جو اللہ کے قانون کا رسپیکٹ نہیں کرتے. جوان کوئی نہیں پوچھتا. اور جب انسان کمبل میں منہ چھپا کر بڑھاپے میں روتا ہے تو اس وقت تو بہت دیر ہو چکی ہے. میں اپنے جوانوں سے کہتا ہوں، تمہارے بڑے بوڑھوں نے جو اپنی جوانی کو گناہوں میں برباد کر کے اپنے آپ کو تباہ کیا، تم اس غلطی کے راستے پہ نہ جاؤ، بلکہ جوانی بھی اللہ کو پسند ہے اور جوانی کی عبادت بھی اللہ کو پسند ہے. اس لیے جوانی کو گناہ میں گزارنے کی بجائے جوانی کو اللہ کی عبادت میں گزارا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، جوانی میں عبادت کرنے والے کو اللہ بوڑھوں پر ایسی فضیلت عطا فرماتا ہے جیسے رسولوں کو اللہ قوم پہ فضیلت عطا فرماتا ہے. کہ جوانوں کی فضیلت ہے جو اپنی راتوں کو گناہ کی بجائے خدا کی عبادت میں گزارتا ہے. جب کوئی جوان گناہ سے توبہ کر لے، 40 دن تک آسمان میں نور کی قندیلیں جلائی جاتی. توبہ تو بہت کرنے والے کرتے اور سب اچھے توبہ کرنے والے، توبہ کرنے والے سب بہترین لوگ ہیں، توبہ کرنے والے سب کے مقام شان ہے، عزت ہے، وقار ہے. لیکن جب جوان گناہ سے توبہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے 40 دن تک اللہ نور کی قندیلیں روشن کرتا ہے اور فرشتے دوسرے سے کہتے ہیں فلاں جوان نے توبہ کی ہے، اس کی توبہ کی خوشی میں اللہ نے نور کی قندیلوں کو روشن کر دیا ہے. اس لیے جوانی میں توبہ کر لو، جوانی گزر جائے گی. میں بھی اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے، جوانی گزر جائے گی. ایک مرتبہ ایک جوان نے دیکھا ایک بوڑھے بابا بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی، بڑھاپے کی وجہ سے جن کی کمر جھک گئی تھی، وہ بوڑھے بابا جھکی کمر سے کہیں جا رہے تھے. ایک جوان نے اس بوڑھے کو دیکھا. آج کل لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں، نوجوان لڑکے بوڑھوں کے مزہ لیتے ہیں. دادا بوڑھے ہو جائیں، ابا بوڑھے ہو جائیں، نانا بوڑھے ہو جائیں، محلے کے پڑوسی بوڑھے ہو جائیں، یاد رکھنا بوڑھوں کی عزت کرنا سیکھو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ وہ بوڑھوں کی عزت کرے. اور آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں دوسرے مقام پر حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس بڈھے کو بوڑھے کو اسلام میں بڑھاپا آ گیا اس کے حق کو ہلکا نہ سمجھے گا مگر منافق، یعنی وہ شخص منافق ہوگا جن کو بڑھاپا اسلام میں آیا ان کے حق کو ضائع کرنے والا، ان کو حقیر سمجھنے والا، اس کے اندر نفاق کی عادت، منافقین کی صفت ہو. اس لیے بوڑھوں کی عزت کرو. جب کسی مومن کے سفید بال ہو جاتے ہیں تو میرے آقا فرماتے ہیں سفید بال والوں کی دعا کو رد کرنے میں اللہ حیا فرماتا ہے. اور اگر کوئی متقی پرہیزگار مومن بوڑھا ہو جاتا ہے تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ گناہ اگر اس میں ہو جائے تو اس کا گناہ مت لکھنا، اس لیے کہ یہ بوڑھا ہو گیا. اور بڑھاپے میں جوانی میں کوئی نفل بھی پڑھتا تھا، سنت غیر معتادہ بھی پڑھتا تھا، کثرت سے عبادت کرتا تھا، لیکن جب بوڑھا ہو گیا کمزور ہوا تو اب صرف بہت زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، کم عبادت کم کر پاتا ہے. تو اللہ ارشاد فرماتا ہے یہ کم عبادت اس کی کیوں ہے؟ تو فرشتے عرض کرتے مولا تو بہتر جانتا ہے کہ یہ بوڑھا ہو گیا. اللہ ارشاد فرماتا ہے بوڑھا میں نے کیا، کمزور میں نے کیا، اب یہ زیادہ عبادت نہیں کر پاتا، عبادت کم کرے تو بھی کم مت لکھنا. جوانی میں جن چیز زیادہ کرتا تھا وہ ساری عبادتوں کا ثواب بھی بڑھاپے میں لکھا جائے گا. بوڑھوں کی بھی فضیلت ہے لیکن جوان لوگ بوڑھوں کا مذاق اڑاتے ہیں. مذاق نہ اڑاؤ، ان کی عزت کرو، ان کی توقیر کرو، ان کی تعظیم کرو. تو ایک بڑے میاں جن کی کمر جھک گئی تھی، ایک جوان نے سوچا چلو ان کا مذاق اڑائیں گے، ان کی مزہ لیں گے.
تو جھکی ہوئی کمر سے جا رہے تھے، تو جب کسی کی کمر جھک جائے تو ایسا لگتا ہے نا کہ جیسے وہ کچھ ڈھونڈ رہا ہے، حالانکہ وہ ڈھونڈتا کچھ نہیں، اس کی کمر جھکی ہوتی. تو اس نے مذاق اڑاتے ہوئے کہا بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، بابا کیا ڈھونڈ رہے ہو، کیا تلاش کر رہے ہو. بڑے میں سمجھ کے میری مذاق اڑا رہے. اچھی طرح یاد رکھنا، سوال کتنا بھی گندا ہو، انسان کے اچھے اخلاق اور اعلیٰ ظرفی کی نشانی یہ ہے کہ جواب اچھے انداز سے دیا. اس لیے کہ لوگ کہتے ہیں اینٹ کا جواب پتھر سے دے، اینٹ کا جواب پتھر سے دینا یہ کسی اور کا طریقہ تو ہو سکتا ہے، مومن کی شان نہیں. اور یاد رکھنا اینٹ کا جواب پتھر سے دینے والے سر پھوڑ سکتے ہیں، کسی کا دل نہیں جیت سکتے، لیکن پتھر کا جواب پھول سے دینے والے کسی کا سر نہیں پھوڑتے بلکہ لوگوں کے دلوں کو جیتا کرتے. ایک جوان نے کہہ دیا بابا کیا ڈھونڈ رہے، کیا تلاش کر رہے. اس بڑے میاں نے جوان کو دیکھا اور مسکرا کے کہا بیٹا میں اپنی کھوئی ہوئی جوانی ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے جوانی کی تلاش ہے بیٹا. جب میں بھی تیری طرح جوان تھا، تیری طرح جوان سوچتا تھا خوب عبادت کروں گا، عبادت کا وقت ٹائم نہیں نکال سکتا تھا، جیسے تو بیکار بیٹھا تھا میں بھی ایسے بیکار بیٹھا. جوانی کے وقت جیسے تو ہوج موج مستی مذاق کرتا ہے نا ویسے میں بھی کرتا تھا. میں سوچتا تھا کہ بوڑھا ہو جاؤں گا، سب کام سے فری ہو جاؤں گا، فارغ ہو جاؤں گا، اللہ ہی اللہ کروں گا، عبادت بھی کروں گا، نمازیں پڑھوں گا، مسجد کی کبوتری بن جاؤں گا، مسجد کے کونے میں بیٹھا رہوں گا، تلاوت کے سوا کچھ نہیں کروں گا. لیکن بیٹا جب جوانی کی ہاتھ پیر میں طاقت اور قوت تھی، جب عبادت کرنے کے لیے اللہ نے طاقت قوت دی تھی، میں نے کھیل کود اور گناہوں میں وقت کو گزارا اور سوچا تھا جب بڑھاپے میں کروں گا. لیکن بڑھاپا آیا تو ایسے کمر جھک گئی کہ اب میں کیا عبادت، ایسا ہو گیا طبیعت میں خرابی آ گیا، کیا عبادت کروں. تو میں اپنی جوانی کو ڈھونڈ رہا ہوں جھکی ہوئی کمر سے، مگر تجھے نصیحت کرتا ہوں جو غلطی میں نے کی وہ تو نے نہ کرنا، جو جوانی کو میں نے ضائع کیا تو نے ضائع نہ کرنا. یہاں پر بیٹھے ہوئے اکثر لوگ جوان ہیں، اور سے زینت الاتقیاء میں آنے والوں، جوانی میں آپ ظہر میں صرف 12 نہیں بلکہ 14 بھی پڑھ سکتے ہو، 16 بھی پڑھ سکتے ہو، 18 بھی پڑھ سکتے ہو، اس لیے کہ جوان ہو نوافل زیادہ پڑھ سکتے ہو. میرے بھائی جب تو جم کرنے کے لیے ایک ایک گھنٹہ لگا سکتا ہے تو تو نوافل پڑھنے کے لیے 10-20 منٹ کا وقت نہیں لگا سکتا. میں جم کرنے کا مخالف نہیں ہوں، مگر یاد رکھنا جم میں اور نماز میں فرق یہ ہے، جم کرو گے تو جسم بنے گا، لیکن یہ بنے ہوئے جسم کو کہاں خرچ کرو گے. جب یہ جسم بنے گا جم کر کے اور نماز نہیں پڑھو گے تو یہ بنے ہوئے موٹے خوبصورت جسم کو جس پر ناز کرتے ہو، بازو بن گئے، سینے بن گئے، چہرہ بن گیا، جسم اتنا خوبصورت ہو گیا. یاد رکھنا میں کوئی آپ کو ڈرانے والی بات نہیں کر رہا ہوں، یہ حقائق ہے، یہ سچائی ہے، یہ صداقت ہے. جم کر کر کے جسم کو خوبصورت بنانے والوں اگر نماز نہ پڑھو گے اس حسین خوبصورت جسم کو قبر کے کیڑے کھائیں گے. گویا کہ جم کر کے محنت کر کے اچھی غذائیں استعمال کر کے اللہ اکبر قبر کے کیڑوں کی غذا تیار کر رہے ہو، قبر کے کیڑوں کی غذا کا سامان تیار کر رہے ہو. جم بالکل کرو، ضرور کرو، ضرور کرو، لیکن ایک گھنٹہ جم کو دینے والوں 50 منٹ نماز کے لیے بھی نکال دو. ایک وقت کی نماز کے لیے 10 منٹ کا ٹائم لگتا ہے، اگر آپ 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو تو 50 منٹ کا ٹائم لگے گا. جم کرو گے تو جسم بنے گا اور نماز پڑھو گے تو جسم قبر میں محفوظ رہے گا، جسم کی عبادت ہوگی. اللہ اکبر. لیکن حیرت کی بات یہ ہے ہم سب کے لیے ٹائم نکالتے ہیں، رب کے لیے ٹائم نہیں نکالتے. اللہ اکبر. آئیے ایک دن وہ ضرور آئے گا میرے بھائیوں، جسم کا رشتہ روح سے ٹوٹ جائے گا، جسم کا رشتہ روح سے منقطع ہو جائے گا. عبادت کرو گے تو بھی ایک دن دنیا سے جانا ہے، نہیں کرو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے. اللہ کو راضی کرو گے تو بھی دنیا
دنیا سے جانا ہے، اللہ کو راضی نہ کر سکے معاذ اللہ تو بھی دنیا سے جانا ہے، جھوٹ بولو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، سچ بولو گے تو بھی دنیا سے جانا ہے، مگر اتنا یاد رکھنا اگر اللہ کو راضی کر لیا، اللہ کو منا لیا اور دنیا سے گئے تو خوشی خوشی جاؤ گے دنیا سے، روتے روتے آئے تھے مسکراتے مسکراتے جاؤ گے، اللہ اکبر۔ لیکن اگر اللہ کو راضی نہ کر سکے تو اس دنیا میں روتے ہوئے آئے تھے روتے ہوئے دنیا سے جاؤ گے۔ آئیے میں آپ کے سامنے ایک مثال کے ذریعے سے ایک مومن اور نیک بندے کی موت اور ایک گنہگار اور فاسق و فاجر کی موت کا ایک تصور پیش کرتا ہوں۔ موت کی تیاری کرو، نماز کے لیے وقت نکالو، رمضان شریف گزرا ہے، پتہ نہیں کتنوں نے روزہ رکھا نہ رکھا، لوگ کیا کہتے ہیں مولانا غلام یہ رسول میں موت بھی قبول ہے، نبی کے نام پہ جان قربان کر دیں گے۔ میں پوچھتا ہوں میرے بھائی، جو قوم گٹکے کی محبت میں فرض روزے کو ترک کر دے، جو قوم اللہ اور رسول کے نام پہ 12 گھنٹہ گٹکا اور سگریٹ اور بیڑی نہ چھوڑ سکے، وہ قوم اللہ رسول کے نام پہ دنیا کیا چھوڑے گی؟ اللہ ماشاءاللہ دنیا یہ سب کچھ سمجھ رہی، یہ جو کھیل ہو رہا ہے نا آپ کے ساتھ پوری دنیا میں تباہ کرنے کا، برباد کرنے کا، ذلیل کرنے کا، رسوا کرنے کا، دنیا جان جاتی ہے ہمارے پاس کھوکھلے نعروں کے سوا کچھ نہیں، ہمارے پاس درد بری گفتگو کے سوا کچھ نہیں۔ نعرے کھوکھلے کبھی انقلاب پیدا نہیں کرتے، میدان عمل کے میدان عمل کے مسافر بنو، مومن بھی، نیک مومن بھی، سچے مومن بھی اور فاسق کی موت میں فرق ہے۔ آپ کا یہ علاقہ بنگال کا ہے، بہت سارے لوگ کمانے کے لیے سعودی تک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ جو ہے وہ دبئی تک جاتے ہیں، بہت سارے لوگ کلکتہ جاتے ہیں، ممبئی جاتے ہیں، کوئی بری بات نہیں، لیکن ایک چیز آپ مجھے بتائیں، ایک بندہ بنگال کے چھوٹے سے دیہات سے نکلا، سعودی پہنچا، کس کے لیے؟ کمانے کے لیے، مال کمانے کے لیے، چھوٹے سے جھوپڑے میں رہتا تھا، وہاں گیا، 8 گھنٹہ نہیں 16 گھنٹے محنت کی، پیسہ کمایا، وطن کو بھیجا، پیسہ کمایا وطن کو بھیجا، پیسہ کمایا وطن کو بھیجا، ابھی کیا بنا؟ جھوپڑے سے بنگلہ بن گیا، ابھی کیا ہوا؟ کار خریدی، ابھی کیا ہوا؟ اتنا بینک بیلنس ہو گیا، ابھی کیا ہوا؟ اتنی زمین خریدی، اتنا کھیت خریدی، ابھی کیا ہوا؟ یہ وہ سب جب سب بن گیا، اب سوچا کہ چلو وطن واپس لوٹتے، وطن واپس لوٹتے۔ سچ کہنا، جب وہ سعودی سے اپنے وطن کو واپس لوٹے گا تو اس کی کیفیت کیا؟ جو وطن کو واپس لوٹے گا اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ اس کا دل جائے گا یہ ہوائی جہاز اتنا دھیرے کیوں اڑ رہا ہے، یہ اور تیزی سے اڑے، کیونکہ میں پلک کے جھپکتے وطن پہنچنا چاہتا ہوں۔ کیوں؟ ارے برسوں 16 18 گھنٹے جو محنت کرتا رہا، سر کا پسینہ تلووں تک آتا رہا، میں نے کچیلے کپڑے پہن کر لوگوں کی غلامی کرتا رہا، محنت کرتا رہا، پیسے اور دولت کمانے کے لیے میں نے کیا نہیں کیا، اب سب میرا جم گیا، بن گیا، اب وطن جا رہا ہوں، برسوں ہو گئے امی کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے ابو کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے بچوں کو نہیں دیکھا، برسوں ہو گئے بیوی کو نہیں دیکھا، اللہ اکبر، وہ میرے بچپن کے دوست، وہ میرے بچپن کے یار، وہ میرے احباب، یہ سب میں دیکھوں گا، وطن جاؤں گا، شان سے میری زندگی گزرے گی، بیوی تبسم کر کے استقبال کرے گی، ماں سر پہ پیار کا پلو ڈالے گی، باپ سینے سے لگائیں گے، اللہ اکبر۔ بولو اس تصور سے وہ سوچتا ہے میں اڑ کے چلا جاؤں، میں جلدی چلا جاؤں، اور جیسے جیسے وطن قریب آتا ہے اس کے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی جاتی ہے، جلدی سے آ جاؤں، جلدی پہنچوں، کیونکہ میں ساری چیزوں کو سمیٹوں، بلا تشبیہ بلا تمثیل۔ ہم بھی پردیس میں آئے ہیں، ہم دیش میں نہیں ہیں، ہم اس دنیا میں پردیس میں ہیں، اس لیے کہ ہمارا اصل وطن کیا ہے؟ قرب الہی سے چلے تھے، ہم پیدا کہاں ہوئے؟ اصل میں ہم جنت سے چلے تھے، اللہ اکبر۔ ہمارا اصل وطن جنت ہے، کیونکہ
کیونکہ ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں بنایا تھا، ان کے وجود کو جنت میں ترتیب دیا گیا تھا. تو اصل وطن ہر مومن کا اللہ اللہ جو ہے وہ جنت ہے. لیکن اس دنیا میں پردیس میں انسان زندگی گزار رہا ہے، اور جو لوگ اس پردیس میں کبھی تہجد پڑھ کے محنت کرتے ہیں، کبھی نمازیں پڑھ کے محنت کرتے ہیں، کبھی تلاوت کر کے محنت کرتے ہیں، تو یہ سب کما کما کے نیکیاں اپنے دیش میں بھیج رہے ہیں. اور اللہ اللہ کوئی مسجد بنا رہا ہے زمین پر، اس کے لیے محل بن رہا ہے جنت میں، کوئی مدرسے کا تعاون کر کے مہمانان رسول کی خدمت کر رہا ہے تو جنت میں درجے بلند ہو رہے ہیں. یہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے، وہ بن رہا ہے. ایک وقت آئے گا یہ پردیس چھوڑ کر جب دیش کی طرف لوٹنا ہوگا، جسے آخرت کہتے ہیں، وطن کی طرف لوٹنا ہوگا. ہر مسلمان تو کہتے ہیں نا جب کوئی انتقال کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ کے ہیں اور اللہ کی طرف لوٹ کے جانا ہے. آئے تھے اللہ کی طرف سے، جانا بھی اللہ کی طرف ہے. مگر مسلمانوں ہمیں آنا تو یاد ہے کہ ہم پیدا ہوئے، مگر ہمیں جانا یاد نہیں رہا کہ جانا بھی ہے. اس دنیا میں دل لگانے والوں، دنیا کے اندر ڈوب کر خدا کو ناراض کرنے والوں، رسول اللہ سے رشتہ کمزور کرنے والوں، ایک دن اس دنیا سے چلے جانا ہے. موت کی تلواریں جو ہمارے سروں پہ لٹک رہی ہے بہت جلدی سے وہ جسم اور روح کے اندر تفریق کر دے گی. جانا ہے بھائیو، ضرور جانا ہے، پتہ نہیں کون کب جائے گا. اللہ اکبر، سوچو تو صحیح کہ کیا قانون ہے، قدرت کا دستور کیا ہے. آنے والے آتے ہیں تو ترتیب سے آتے ہیں، پہلے دادا آئے گا، پھر ابا آئے گا، پھر بیٹا آئے گا، یہی ہے نا، پھر پوتا آئے گا. ترتیب آنے میں تو ترتیب ہے، جانے میں کوئی ترتیب نہیں ہے. کس نے کہا پہلے دادا دنیا میں آیا تھا تو دادا ہی دنیا سے جائے گا؟ نہیں، دنیا میں دادا پہلے آیا تھا، باپ بھی جا سکتا ہے، خود بھی جا سکتا ہے. اس لیے ہر وقت تیاری کرو، ہر وقت خدا کو راضی کرنے کی کوشش کرو. اور جو تیاری کر لیتے محنت کر کے وہ نیکیاں جو اپنے دیش میں بھیجتے ہیں، جب موت کا فرشتہ آئے گا وہ سوچے گا ذرا جلدی کرو. اس لیے کہ دنیا میں میں ملک سے بے ملک ہوا تھا تو بیوی کا پیار دیکھنے کے لیے لوٹا، ماں باپ کا پیار دیکھنے کے لیے لوٹا. لیکن قربان جب میں اپنی اصل وطن لوٹوں گا جسے جنت کہتے ہیں تو وہاں رسول اللہ کا تبسم ہوگا. غوث اعظم کا دامن جب پکڑنے میں میں ناز کرتا ہوں، اس غوث اعظم کا دیدار کروں گا، غریب نواز کا دیدار کروں گا، صابر پاک کا دیدار کروں گا، مخدوم اشرف کا دیدار کروں گا، اپنے مرشد کا دیدار کروں گا. جنت میں جس بزرگوں کی زیارت کی تمنا کرو گے اس بزرگ کی زیارت کر لو گے. تو انسان سوچتا ہے جلدی کرو، جلدی کرو، جلدی چلو. لیکن اللہ اکبر، یہ مومن کی، نیک کی، متقی کی موت کا پس منظر ہے کہ وہ آیا تھا دنیا میں روتے ہوئے، مسکراتے ہوئے جاتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ پتا ہے خدا کے قرب میں جانا ہے، خدا کی بارگاہ میں جانا ہے، رسول اللہ کے قرب میں جانا ہے. اسی لیے تو بلال حبشی وصال رسول کے بعد پوری زندگی کبھی نہیں مسکرائے. لیکن جب انتقال کا وقت آیا تو آپ کی بیوی نے کہا ہائے غم، تو آپ نے بیوی سے کہا خاموش رہے، ہائے کا غم. ارے یہ بول کہ کیا خوشی ہے کہ آج دنیا میں ہے، کل مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات کا دن ہے، کل حضور کی زیارت کا دن ہے، کل دوستوں سے ملنے کا دن ہے. اس کو حضرت یاسین غازی پوری نے یوں نبھایا ہے. آج بھولے نہ سمائیں گے کفن میں آسی، قبر کی شب ہے کس گل سے ملاقات کی رات. یہ نیک لوگ، پرہیزگار لوگ، سچے مومن لوگ، یہ ان کی موت ہے. اللہ اکبر. لیکن جو گناہ کرے گا، فسق و فجور کرے گا، جرائم کرے گا، اس کی موت کیسے ہے؟ جیسے آپ کے اپنے وطن میں کوئی کسی کا مرڈر کر کے، کسی کو قتل کر کے بمبئی بھاگ گیا ہو اور بھاگنے کے بعد ادھر ادھر چھٹتا پھر رہا ہو، عیاشی کر رہا ہو، عیش کر رہا ہو، وطن میں قتل کر دیا، جرائم کر دیا، اس کو مار ڈالا، چوری کر دی، بدنامی ہاتھ لے لی اور اس کے بعد چلا گیا ممبئی، کلکتہ،
सऊदी इधर उधर। फिर एक वक्त आया कि उस तक पुलिस पहुंची, उसको पकड़ा, हाथ में हथकड़ी डाली और उसको ट्रेन में या फ्लाइट में बिठाकर जब वतन लाया जा रहा है। बताओ, पहला बंदा भी वतन आ रहा था, ये भी वतन आ रहा है। वो सोच रहा था फ्लाइट धीरे क्यों चल रही है, ट्रेन धीरे क्यों चल रही है, वो जल्दी वतन पहुंचना चाहता था। लेकिन जब इसके हाथ में हथकड़ी होगी तो वो बंदा सोचेगा काश के जल्दी ट्रेन न पहुंचे, काश के जल्दी फ्लाइट न पहुंचे। हालांकि वतन जा रहा है, लेकिन क्यों जाना नहीं चाहता, क्यों ताखीर चाहता है, क्यों कुड़ रहा है? इसलिए कि कुछ अच्छे काम नहीं किए। बदनामी मौलवी जानता है जब हथकड़ियों के साथ वतन जाएगा तो कितनी जिल्लत होगी, कितनी रुसवाई होगी, कितनी बदनामी होगी। यही तो होगा, मारा जाएगा, पीटा जाएगा, जेल में रखा जाएगा, बास पुर्श की जाएगी क्योंकि काम अच्छा नहीं किया। अब बताएं, जैसे जैसे वतन आएगा वैसे वैसे वो शर्मिंदा होगा, लेकिन उसकी शर्मिंदगी उसको काम देगी। इसीलिए मेरे नौजवानों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आपको यही अर्ज करना चाहता हूँ, याद रखना जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जा है, तमाशा नहीं है। बड़े बड़े मालदार, बड़े बड़े सियासतदान, बड़े बड़े बादशाह इस दुनिया में जिन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की, उनकी कब्रों का निशान मिट गया, उनको कोई याद करने वाला नहीं रहा। अल्लाह ने तुम्हें जिंदगी दी है, हमें जिंदगी दी है, आज से पहले जो हुआ सो हुआ। आज सच्ची तौबा कर लो, अल्लाह को मना लो, अल्लाह को राजी कर लो। दो छोटी छोटी बातें करके अपनी बात को मैं मुकम्मल करता हूँ, टाइम पूरा हो रहा है। बल्कि मुझे तो कहा गया था 10 साढ़े 10 बजे ही महफिल खत्म हो जाएगी, लेकिन किसी वजह से हम लेट हुए। हालांकि मुझे पता चला है इतनी ताखीर तक जो है वो जल्दी से इस उर्स का जलसा नहीं चलता, यहाँ जल्दी खत्म हो जाता है। और यहाँ के लोग तो जल्दी खाना खाने के आदी हैं और अब 12 से जायद हो रहे हैं। इसलिए मैं आपकी आंतों की बद्दुआ लेने की बजाय आपकी दुआ लेकर के जल्दी से गुजर जाना चाहता हूँ। दो बातें, एक बात याद रखना, बहलूल दाना, बहलूल हारून रशीद के दौर के बहुत बड़े मजसूब बहलूल दाना, आप बगदाद में ऐलान करते थे लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। बस ये धुन में ऐलान करते थे बहलूल। लोग उनका मजाक उड़ाते थे, कुछ लोग समझते थे, कुछ लोग नहीं समझते थे। एक दिन किसी का इंतकाल हुआ, हारून रशीद और दीगर लोग जो कब्रिस्तान में गए तो हारून रशीद और दीगर लोगों ने क्या मंजर देखा कि जो बस्ती में ऐलान करते हैं बहलूल, लोगों अल्लाह से सुलह, लोगों अल्लाह से सुलह कर लो। अब कब्रिस्तान में तो बहलूल आसमान की तरफ देखकर कहते अल्लाह इनसे सुलह कर, अल्लाह इनसे सुलह कर ले, इन कब्र वालों से सुलह कर ले। किसी ने पकड़ के कहा बहलूल तेरी बोली क्यों बदल गई? जब बस्ती में थे तो कहते थे लोगों अल्लाह से सुलह कर लो, अल्लाह से सुलह कर लो, और अब कब्रिस्तान में आके बोली बदल लो, कहते अल्लाह इनसे सुलह कर ले, अल्लाह इनसे सुलह कर ले। तो बहलूल ने सर्द आंख खींची और फरमाया नादानो, जब तक इंसान जिंदा है अल्लाह इंसान के गुनाह माफ करके उससे सुलह करने के लिए तैयार है। अल्लाह उससे सुलह करना चाहता है, यानी उसको माफ करना चाहता है, उसको बख्शना चाहता है, उसकी तौबा को कबूल करना चाहता है। बल्कि उसकी शान तो ये है कि जब रात का आखिरी हिस्सा आता है तो रहमत की चादर फैलाकर कहता है रात के पापियों सुबह होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें बख्श। जब शाम का वक्त आता है तो रहमत की चादर फैलाकर कहता है दिन के पापियों सूरज गुरूब होने से पहले तौबा कर लो ताकि मैं तुम्हें माफ कर दूं। वो करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। वो फरमाता है अल्लाह तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम अल्लाह के शुक्रगुजार बन जाओ। वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा अगर तुम शुक्रगुजार बन जाओ, तुम नाफरमानी उसकी ना करो, वो तुम्हें अजाब देकर क्या करेगा। वो तो तुम्हें करोड़ों माओं से ज्यादा प्यार करता है। किसी ने मुझसे कहा ये तू कहां से लाया, करोड़ों माओं से ज्यादा अल्लाह प्यार करता है। मैंने कहा जब उसके इल्म की हद नहीं है तो उसके प्यार की हद कहां से? खुदा वही तो है कि जिसकी कोई हद नहीं है, न उसके इल्म की हद है, न उसकी कुदरत की हद है, न उसके हुस्न की हद है, तो फिर उसकी मोहब्बत की हद बनती
कैसे करोगे? करोड़ों माएं अगर बफर्ज मुहाल किसी एक बच्चे की हो जाए तो वो करोड़ों माएं मिलकर एक बच्चे को जितना प्यार नहीं दे सकती, उससे ज्यादा मेरा अल्लाह अपने बंदों से प्यार करता है। अल्लाह अकबर। उसके प्यार की कोई हद है? अगर माँ बाप की नाफरमानी करो तो माँ बाप कहते हैं मेरे घर से निकल जा। हम तो इतनी नाफरमानी उसकी करते हैं, कभी उसने नहीं कहा कि मेरी जमीन से निकल जा। कभी कहा माँ बाप पनिशमेंट के लिए, तादीबी कार्रवाई के लिए, सजा के तौर पे कहते हैं तुझे खाना नहीं मिलेगा। ए अल्लाह तेरी अजमतों पे कुर्बान, माँ बाप कहते हैं तुझे खाना नहीं देंगे, लेकिन हमने इतने गुनाह किए, तूने कभी नहीं कहा कि मैं तेरा खाना बना दूं। सोचो तो कितना प्यार करता है। लेकिन सबके प्यार की कदर करने वालों, क्या कभी तुमने रब के प्यार की कदर की? हमने अल्लाह की मोहब्बतों की कदर की? रात की तारीकी में, हर रात के आखिरी हिस्से में आसमान दुनिया पे तजल्ली फरमाता है जैसा कि उसकी शान है, और हर रात कहता है मुझसे बख्शिश मांगने वालों बख्शिश मांगो, मैं तुम्हें बख्श दूं, मैं तुम्हें माफ कर दूं। तो बहलूल ने कहा मैं इसलिए कहता था कि अल्लाह से सुलह कर लो, क्योंकि जब तक इंसान जिंदा है खुदा उसको माफ करने वाला है और उसको माफ करना चाहता है, लेकिन इंसान तौबा नहीं करना चाहता। लेकिन जब मर के अजाब में गिरफ्तार हो जाता है अब इंसान माफी मांगता है, लेकिन अल्लाह उसको माफ करना, क्योंकि उसके लिए तौबा का दरवाजा बंद हो चुका। मौत की आखिरी हिचकी के वक्त तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। गैब के पर्दे उठने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है। हिजाबात उठने के बाद तौबा का दरवाजा बंद हो जाता है, फिर कोई तौबा नहीं कर सकता। इसलिए कि फिरौन ने भी तो डूबते डूबते कहा था ना कि मैं ईमान लाया अल्लाह पर, उसके बाद उसको जवाब दिया गया बहुत देर हो चुकी बंदे। गौर फरमाएं, गौर करें आप। और आज फिरौन निशान इबरत बन गया। तो अल्लाह ने तौबा का वक्त दिया, तौबा कर लो बदल जाओ, लेकिन वो तौबा नहीं कि गालों को पीटो कानों को खींचो। सूफिया फरमाते हैं बकरी के थन से जिस सुराख से दूध निकल जाता है दोबारा उसी सुराख से थन में दूध नहीं जा सकता, तो जैसे बकरी के थन से दूध निकलने के बाद उसी सुराख से दोबारा थन में दूध नहीं जा सकता, तौबा करके जो गुनाह से निकल जाए फिर उस रास्ते न जाए, इसको कहते सच्ची तौबा करने वाला। और जो ऐसी तौबा करता है उसके बारे में ऐलान है इन्नल्लाह युहिब्बुत तव्वाबीन, तौबा करने वालों को अल्लाह अपना महबूब बना लेता है। हमने इस्तिग़फ़ार तो बहुत किया, लेकिन सच्ची तौबा कब करोगे? तो ये पहली बात थी। दूसरी और आखिरी बात थी, मरने के बाद बहुत इबरतनाक अंजाम होता है गुनहगारों का। अपनी दुनिया में मस्त हो, कभी मौत की तैयारी भी, अल्लाह को कभी राजी करने की कोशिश, गालियां देने की बजाय दुरूद शरीफ पढ़ो, गीबत करने की बजाय नाते पढ़ो, वक्त को जाए मत करो, मरने के बाद पछताने के सिवा कुछ हाथ नहीं। एक मर्तबा दो भाई आपस में झगड़ा कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, ये मेरी इतनी जमीन वो मेरी उतनी जमीन, जमीन के लड़ रहे थे। लड़ते हैं लोग, मैं समझता हूँ चार भाइयों तो शायद ही कुछ भाई ऐसे हो कि जिनमें आपस में लड़ाई ना हो, एक दूसरे पे केस तक करते हैं। पहले केस करते थे, अब तो लोग एक दूसरे पे भाइयों पे जादू भी करवाते। हदीस पाक का मफ़हूम है कि जादू करने वालों के लिए डर है कि कहीं उनका खात्मा कुफ्र पर ना हो। जादू करने वालों के लिए कहा गया कि शबे बरात में भी उनकी मग़फ़िरत नहीं होती, शबे बरात में भी उनकी बख्शिश नहीं होती जब तक वो तौबा न करे। जादू करने कराने वालों के लिए कहा गया अगर किसी जादूगर के पास जाता है तो 40 दिन तक अल्लाह ना उसकी इबादत कबूल करता है ना उसकी दुआ कबूल करता है। लड़ाई झगड़े चल रहे, दिलों में कीने हैं, एक दूसरे पे केस कबाड़ी चल रही है, दो भाई हैं आपस में लड़ रहे हैं, ये मेरी जमीन वो मेरी जमीन, मेरी जायदाद इतनी मेरी। ऐसे में एक टूटा हुआ कटोरा वहां पर पड़ा हुआ था। टूटे कटोरे से आवाज आई, अचानक टूटे कटोरे से आवाज आई, ऐ लड़ने वालों, मेरी जमीन कहने वालों, जरा मेरी भी कुछ सुनो।
اب آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں کٹورے کی فریاد، ٹوٹے کٹورے نے فریاد کی، میری بھی سن لو۔ ظاہر سی بات، جب مٹی کا ٹوٹا ہوا پیالہ کٹورا بول پڑا، میری بھی سن لو۔ اللہ کی شان ہے، اللہ جسے چاہے قوت گویائی دے، میرے اللہ کی شان۔ تو جب ٹوٹے کٹورے سے، ٹوٹے پیالے سے آواز آئی تو یہ اپنا جھگڑا بھول گئے دونوں بھائی، اس کی طرف متوجہ، تو بول رہا ہے؟ تو کٹورے نے کہا، مٹی کے اس پیالے نے کہا، کیا صدیوں پہلے فلاں فلاں نام کا ایک بادشاہ تھا، اس کو پہچانتے ہیں؟ کہاں بالکل پہچانتے ہیں۔ کہا وہی بادشاہ ہوں، میں وہی بادشاہ ہوں جو تم سے مخاطب ہوں۔ تو وہ بادشاہ تو کیسے مخاطب؟ کہا جیسے آج مال کی محبت میں تم اللہ کو بھول گئے، اتنی وسیع و عریض سلطنت اللہ نے مجھے دی تھی، میں بھی اللہ کو بھول گیا، اللہ کی نافرمانی میں مصروف ہو گیا، خدا کی نافرمانی کرنے لگا۔ ایک دن آیا کہ میری موت ہو، میں مر گیا۔ جب مر گیا تو مجھے جیسے اوروں کو دفن کیا جاتا ہے مجھے بھی دفن کر دیا، اور میرا جسم مٹی میں مل گیا، میں مٹی ہو گئی، مٹی نے کھا لیا میرے جسم کو۔ اور صدیوں میں اوپر کی مٹی نیچے، نیچے کی مٹی اوپر، مٹی تو اوپر نیچے ہوتی رہتی ہے۔ تو کہا اتنا بڑا بادشاہ تھا، جب مٹی نے کھا کے مجھے مٹی کر دیا، اور صدیوں میں نیچے کی مٹی جب اوپر کو آئی تو پھر کیا ہوا؟ میرے اوپر لوگ پیشاب کرتے تھے، پاخانہ کرتے تھے۔ دیکھو آخرت کی تیاری نہ کرنے والوں کا انجام، مرنے کے بعد کن کن پہ پیشاب کیا جا رہا ہے، کن کن پہ پاخانہ کیا جا رہا ہے، کس کو پتا؟ کیا سمجھتے ہو کھانا، سونا اور اچھے کپڑے پہننا یہی زندگی ہے؟ قبر کے اندر کا تو سوچو، غور کرو اللہ کے بندو، سوچو۔ آواز آ رہی ہے ٹوٹے ہوئے پیالے سے، لوگوں نے میرے منہ پہ پیشاب کیا، پاخانے کی، اس لیے کہ جسم مٹی میں مل جائے مگر روح کا تعلق تو موجود رہتا ہے، احساس تو رہتی ہے۔ اور جن جن چیزوں سے زندوں کو تکلیف ہوتی ہے ان چیزوں سے مردوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لیکن کرتوت تو لوگوں کی کرتوت ہے، لوگ منہ پہ پیشاب پاخانہ کرتے رہے۔ اور پھر کیا ہوا؟ مٹی مٹی میں ملی، ایک کمہار آیا، وہ مٹی کو اٹھا لے، اور اٹھا لے جانے کے بعد میری مٹی جس مٹی میں مل گئی تھی اس کو جو ہے وہ کمہار نے سڑھایا، گلایا، اور اس کا کٹورا بنا، کٹورا بنا کر اس کو آگ میں جلا کر کے پکایا، اور وہی میری مٹی جس مٹی میں ملی تھی اس سے کٹورا بنا، اور کٹورے کو بازار میں بیچا گیا۔ اور اس کٹورے کو جب بازار میں بیچا گیا تو پھر لوگ کسی نے خریدا، اور خریدنے کے بعد پھر اس کو خوب استعمال کیا، پھر کسی کنیز کا پیر اس سے ٹکرایا اور وہ کٹورے ٹکڑے ہو گئے، اور لا کر اس کو یہاں پھینکا گیا۔ او زمین پہ لڑنے والوں عبرت حاصل کرو، اتنے بڑے بادشاہ کی مٹی کا یہ حال کیا گیا۔ دیکھ اپنی دولت میں کیا، اپنی دولت میں کیا ناز کرے۔ حضور سرکار مولائے کائنات کے سامنے ایک خوبصورت کٹورا لایا گیا، کٹورا دیکھ کے رو پڑے۔ لوگوں نے کہا کٹورا دیکھ کے کیوں روتے ہیں؟ کہا فرماتے ہیں پتہ نہیں کتنے خوبصورت چیزوں کی مٹی اس مٹی میں ملی ہوگی، تب کہیں جا کر کے یہ خوبصورت کٹورا تیار ہوا۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اپنی مٹی سے بھی کٹورے بنے، ایسا نہ ہو اپنی مٹی پر بھی لوگ پیشاب کریں۔ اللہ یاد رکھنا اللہ کے بندو، جو اللہ کو بھول جاتے ہیں وہ عبرت بن جاتے ہیں، اور جو اللہ کو یاد رکھتے ہیں وہ لوگوں کے لیے مثال بن جاتے ہیں۔ مفتی زین الدین صاحب رحمت اللہ علیہ آپ کی بستی کے ایک چھوٹی سی شخصیت، وجود کے اعتبار سے دبلی پتلی شخصیت، لیکن اللہ کو راضی کیا، خدا نے کتنی بلندی عطا کی۔ آج ان کے چرچے صرف آپ کے بنگال میں نہیں ہے بلکہ الحمدللہ مہاراشٹر کے اندر بیشتر کوئی حال ان کے نام سے منسوب ہے، کوئی مدرسہ ان کے نام سے منسوب ہے، کوئی درسگاہ ان کے نام سے منسوب ہے۔ گویا کہ یہ بات پتہ چل رہی ہے جو اللہ کے لیے جیتے ہیں وہ مرتے نہیں ہیں بلکہ لوگوں کے درمیان زندہ رہتے ہیں۔ آئیے ہم بھی کچھ ایسے کام کریں۔ بنگال والوں، آپ کی بستی میں ابھی بھی جہالت بہت زیادہ ہے، تعلیمی کمی بہت زیادہ ہے، غربت بہت زیادہ ہے، یہ ہم سب کو مل کر دور کرنا پڑے گا۔
جب کوئی قوم کو غلام بنانا ہوتا ہے تو دنیا کی بڑی طاقتیں دو کام کرتی ہے، ایک جاہل بناتی ہے، ایک غریب بناتی ہے۔ جاہل اور غریب بنانے کے بعد پھر غلام بناتی ہے۔ اس لیے جہالت کا خاتمہ بھی کرو اور غربت کا خاتمہ بھی کرو۔ جو نوجوان ماں باپ کے دم پہ پلتے ہیں ان کو میرا مشورہ ہے، ماں باپ کے دم پہ پلنے والوں ماں باپ کے دم پہ نہ پلو، بلکہ خود کماؤ، خود محنت کرو، خود کاوش کرو اور اپنے ماں باپ کی غربت دور کرنے کی کوشش کرو، کیونکہ روایتوں میں آتا ہے کہ کبھی کبھی غربت انسان کو کفر تک لے جاتی ہے۔ اس لیے مالدار بنو، اب مال کماؤ، حلال ذریعے سے مالدار بنو۔ لوگ کہتے ہیں ارے اسلام تو غریبوں کا مذہب ہے، جس نے بھی آپ کو یہ پٹی پڑھائی اس نے صحیح نہیں بتایا، غریبوں کا مذہب ہے۔ اسلام غریبوں کا مذہب کہاں ہے؟ جس مذہب میں زکوٰۃ کا تصور ہو وہ غریبوں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مذہب میں حج کا تصور ہو وہ غریبوں کا مذہب کیسے ہو سکتا ہے؟ جس مذہب میں بیمار پڑو تو صدقہ دو، کوئی غلطی ہو جائے تو غلام آزاد کرو، یہ غلطی ہو تو غلام آزاد، قسم جھوٹی کھالی تو غلام آزاد، اور اسی طرح روزہ توڑا تو غلام آزاد۔ یہ غلاموں کی آزادی کون کر سکتا ہے؟ جو خود غلام ہوگا وہ غلام آزاد کرے گا یا جو آقا ہوگا وہ غلام آزاد کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں ہمارے مذہب میں تو کون کہتا ہے کہ اسلام غریب؟ ہاں چند لوگ غریب ہوئے ہیں، لیکن اکثریت مالداروں کی، خود ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہری دور میں ظاہری آمدنی اس زمانے میں لاکھوں کی ہوا کرتی تھی، مگر شان یہ تھی صبح آتا تھا شام تک سب بانٹ دیا کرتا، یہ ایک الگ بات ہے۔ لیکن یہ مالدار بنو، مال پہ توجہ دو، محنت کرو۔ اگر اوروں کے کندھے سے کندھا ملا کر دنیا میں کھڑے ہونا ہے تو مالدار بنو۔ اور دوسری چیز تعلیم پر محنت، کوئی بیٹا بیٹی جاہل نہ رہنے پائے، ان پڑھ نہ رہنے پائے، پڑھاؤ اور اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دو۔ 10-15 سال اگر تعلیم اور دولت پہ محنت کر لو گے تو انشاءاللہ انقلاب آئے گا، لیکن یاد رکھنا مالدار اور تعلیم یافتہ بننے سے پہلے دیندار بننے کی کوشش کرنا، ورنہ یہ مالداری آپ کو فرعون نہ بنا دے، یہ تعلیم آپ کو شیطنت کی طرف نہ لے جائے، اس لیے پہلے دیندار بن جاؤ تاکہ مالداری آپ کو عثمان غنی کا سچا غلام بنا دے، عبد الرحمن ابن عوف کا سچا غلام بنا دے، اور تعلیم آپ کو امام اعظم ابو حنیفہ کا سچا غلام بنا دے، امام مالک کا سچا غلام بنا دے۔ اس لیے میری گزارش ہے دینداری کے ساتھ مالداری اور تعلیم پر محنت کرو۔ میں نے تو طے کر لیا ہے کہ ہر جلسے میں لوگوں کو یہ کہوں کہ مالدار بنو، دیندار بنو، تعلیم یافتہ بنو، خوب پڑھاؤ اپنے بچوں کو۔ 8 گھنٹے محنت کرنے کی بجائے 16 گھنٹے محنت کرو، 18 گھنٹے محنت کرو، اور اپنے بچوں کو انگلش میڈیم اسکولوں میں داخلہ کراؤ۔ یہ نہیں کہ گورنمنٹ کے ان اسکولوں میں ڈال دیا جہاں نہ ٹیچر آ رہا ہے، نہ کوئی پڑھائی کا انتظام ہے، نہ چھت ہے، نہ یہ اچھی سے اچھی تعلیم کا انتظام کرو۔ یاد رکھنا اردو اپنے گھر میں پڑھاؤ، انگریزی میڈیم میں بچوں کو تعلیم دلاؤ اور عشق رسول کا سچا پابند بناؤ، اس لیے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ لوگ کہتے ہیں تعلیم حاصل کر کے حضرت کیا ہوگا، کیونکہ نوکری تو ملتی نہیں۔ میں پھر کہتا ہوں مسلمان اپنے بچوں کو نوکریوں کے لیے نہیں پڑھاتے، بلکہ مسلمان اپنے بچوں کو اچھا انسان بنانے کے لیے پڑھاتے ہیں۔ یاد رکھنا ان پڑھ کے کھانے کا انداز اور پڑھے لکھے کے کھانے کے انداز میں فرق ہوگا۔ ان پڑھ کے گفتگو کرنے کے انداز میں اور پڑھے لکھے کے گفتگو کرنے کے انداز میں فرق ہوگا۔ ان پڑھ کے اٹھنے بیٹھنے میں، پڑھے لکھے کے اٹھنے بیٹھنے میں فرق ہوگا۔ میرے آقا مولوی کائنات بن کر آئے تھے، حضور نے تعلیم کی، تربیت کی، عرب کے بوریاں نشینوں کو خدا کی پہچان عطا کی، جو نمک اور کافر میں فرق نہیں کر سکتے تھے ان کو کیسر و کسریٰ کا تاجدار بنایا، جو جہالت کی باتوں میں بھٹک رہے تھے اللہ اکبر ان کو اتنا علم سے آراستہ کر دیا کہ کائنات میں پھر ان جیسا علم والا نظر نہیں آیا۔ اس لیے میری گزارش ہے مائیں اور بہنیں بھی موجود ہیں، اپنے بچوں کو بچیوں کو اعلیٰ تعلیم دلاؤ دینداری کے ساتھ، اور نوجوانوں سے کہتا ہوں فیس بک پر، واٹس ایپ پر، یوٹیوب پر اپنے وقت کو برباد کر کے رات کے 4 بجے جاگو گے، دوپہر میں 12 بجے تک سو گے تو کاروبار کیسے کرو گے، تعلیم کیسے حاصل کرو گے؟ جلدی سو جاؤ، جلدی اٹھو۔ لوگوں کی صبح سورج نکلنے کے بعد ہوتی ہے، مسلمان کی صبح
सूरज निकलने से पहले होती है। तुम लोगों से पहले उठो, कारोबार में मेहनत करो और याद रखना, अगर अल्लाह ने आपको बहुत दौलत दे दी है तो सिर्फ खुद अपना खुद कर्ज और सेल्फिश न बनो, बल्कि दूसरों की मदद करो। दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, वरना इबादत के लिए कुछ कम न थे करो बयां। इबादत के लिए तो फरिश्ते बहुत थे, मगर अल्लाह ने हमें दर्द दिल के लिए पैदा किया। एक दूसरे को उठाओ, एक दूसरे का सहारा बनो, एक दूसरे की मदद करो। मरने के बाद किसी को कांधा देने की बजाय जीते जी उसको कांधा देने की कोशिश करो, उसको तरक्की पर ले जाने की कोशिश करो, उसे आगे बढ़ाने की कोशिश करो, उसे खुश करने की कोशिश करो, और एक दूसरे की टांग खींचने की बजाय हौसला देकर उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करो। इसलिए कि आप किसी को हौसला दोगे कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हौसला देने का सवाब जरूर मिल जाएगा। अल्लाह का किसी को तरक्की दे तो आपके पैर खींचने से उसका क्या होना है, अल्लाह किसी को तरक्की दे तो आपके हौसला देने से क्या होना है। लेकिन इतना जरूर है, उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका की मौजूदगी में एक भिखारी आया और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह कुछ दे दीजिए। तो मेरे आका ने देने से पहले अम्मा आयशा से कहा, आयशा मुझे कहो कि हुजूर इसको दे दो। अम्मा आयशा ने कहा, हुजूर आप तो बड़े सखी हैं, मैं नहीं भी कहूंगी तो आप देंगे। फरमाया तुम नहीं भी कहोगी तो जरूर दूंगा, लेकिन कह दो ना, नहीं भी कहोगी तो दूंगा, लेकिन अगर कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। कह दोगी तो इस सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। बस इसी तरह अल्लाह जिसे चाहे तरक्की देता है, तुम्हारे हमारे करने से कुछ होता नहीं, मगर खुश कर दोगे तो उसकी तरक्की के सवाब में तुम भी शरीक हो जाओगे। आगे बढ़ाने के अभी जैसे मुफ्ती साहब किबला ने या अल्लामा अशफाक साहब ने हमें बताया कि मुलाकात के दरमियान के मुफ्ती ज़ैनुद्दीन साहब रहमतुल्लाह अलैह का एक खुसूसी करम है कि हम लोग तो स्कूल पढ़ रहे थे बचपने में, हमें स्कूल से निकाल कर ये कहा कि चलो मदरसा पढ़ो, और कई बच्चों को लेकर गए, और आज वो बच्चे कौम का मेमार बन करके खड़े हुए हैं। मेयारे सुन्नियत, मेयारे कौम, मेमारे कौम बनकर आज लोगों के सामने खड़े। तो इसलिए हो सकता है कि आप भी किसी पे मेहनत करो, वो बड़ा इंसान बन जाए और उसके जरिए से बड़ा काम हो, तो मुमकिन है कोई आपको न जाने, लेकिन उसके अजर में आप बराबर के शरीक हो सकते हैं। इसलिए दीनदार बनो, मालदार बनो और एजुकेशन पे बहुत मेहनत करो। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक दे। गुफ्तगू के दरमियान अगर कोई गलती हो तो अल्लाह ताला माफ फरमा दे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। अच्छा, मुझे मुफ्ती साहब के मज़ार पे शरीक ताकि आपको भी अच्छे मिल जाए। मुझे